جادو کے علاج کے لیے آپ کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، سائیکولوجیکلی، اسپرچولی، فزیکلی۔ کیوں اسٹرانگ ہونا ضروری ہے؟ پہلے دو آپشن تو بہت ضروری ہے، سائیکولوجیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، نفسیاتی بھی اور روحانی بھی۔ آپ کو پتا تو ہونا کہ جادوگر میرے کس پوائنٹ پہ وار کر رہا ہے اور میں نے کہاں سے مقابلہ کرنا ہے، میں نے کیسے اس کو گرانا ہے، میں نے کیسے فیس کرنا ہے جادو کا وار۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہم سمجھا کے تھک گئے کہ یار آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے۔ کیوں میں ساری اتنا اس پر بحث کرتا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ اگر میرے اندر جو اللہ نے انسان ہونے کی طاقت دی ہے، اگر اس کے ذریعے سے میں فیس کروں گا نا، تو جادوگر کے بس کی بات نہیں ہے کہ مجھے کنٹرول کر لے، جادوگر کے بس کی بات نہیں ہے کہ مجھے گرا لے۔ لیکن میں خود پہلے ہی خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پڑھائی کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا، کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، یہی چیزیں جو ہمیں گرا رہی ہیں۔ اس طریقے پر آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھیے کہ جادو اگر آپ کو مل جاتا ہے نا، اکثر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی تعویذ مل گیا، پتلا مل گیا، تو ہم جو ہے وہ اس کو بڑا وہ لیتے ہیں، جی جو تعویذ مل گئے، تعویذ پاتے سانو کسی نے تعویذ مل گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی تعویذ ملے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کو تعویذ ملے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ کیوں اچھی چیز ہے؟ وہ اس لیے اچھی چیز ہے کہ آپ کو تعویذ مل گئے، اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شر دکھا دیا۔ اب ایک تو ان تعویذوں کو جو ہے وہ آپ ضائع کر سکتے ہیں، وہ ضائع ہونے سے ان کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ پڑھائی میں بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے جب پتہ چلے گا کہ میرا دشمن جو ہے وہ کوئی شرارت کر رہا ہے، میں حملہ ہونے سے پہلے اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں تو اس حملے کو کمزور کر دوں گا نا، میں تو اپنی پڑھائی کروں گا۔ تو کوئی چیز اگر جادو والی مل جائے یا پتہ چل جائے تو اس کو ضائع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ ضائع کرنے سے جادو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب جادو ملا ہے کہیں سے اور اس کو نکالا ہے اور اس کا اثر ظاہر کر دیا ہے، اس کو یعنی ہم نے نکال کے اس کا اثر ظاہر کر دیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جادو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس پر بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ سحر محبت میں اکثر ایک محبت کے جادو کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ ایک آدمی کے بیٹے پر جادو تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے انہی چیزوں کے ذریعے سے، استغفار، تہجد، دعا، درود کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کیا، نماز اور تقویٰ اور ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے ان کو دکھایا اور انہوں نے جا کے جادو کو نکالا، جادو کو ضائع کر دیا۔ بیٹا ٹھیک، تو جادو اگر مل جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں مل رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا، جادو یا وہ تعویذ ان کو ضائع کرنے کا طریقہ اگر مل جاتا ہے آپ کو تو وہ بھی میں بتا دوں، کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، جی وہ کیا کریں، ہم کیسے ضائع کریں؟ اس میں گھبرانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر بال ملے ہیں تو ان کو کاٹ لیں 2-3 جگہ سے اور سورہ فلق ناس پڑھتے رہنا ہے۔ اور ہم راکی حضرات جو کیا کرتے ہیں، گلوز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے تو وہ گلوز کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم کیا کریں گے کہ ہم سورہ فلق ناس پڑھتے رہیں گے۔ ان چیزوں کو، جادو کا پتلا ہے یا وہ بال ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو لمبی ہے، اس کو بیچ میں سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 3 جگہ سے کاٹ دیں گے، توڑ دیں گے۔ سوئیاں ہیں تو ہر سوئی پر سورہ فلق ناس پڑھ کے نکالیں گے، چاہے وہ 100 سوئی لگی ہے تو 100 بار سورہ فلق ناس پڑھیں گے اور نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک پانی کا باؤل لیں گے، اس میں اس کو ڈالتے جائیں گے۔ اب یہ پانی بھی سورہ فلق ناس سے پڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کر کے، اس کو الگ الگ کر کے اس پتلے کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی تعویذ تو نہیں ہے۔ اگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے پتلوں کے اندر تعویذ ہوتے ہیں جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کو نکال کے اگر آپ نے حفاظتی پڑھائی پڑھی ہے تو وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ آپ نے ان کو نکالنا ہے اور نکال کے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے، اور اس کو اگر بکرے کی سری ہو، بکرے کی سری کا بھی یہی حل کرنا ہے، اس میں کیل لگے ہوتے ہیں بکرے کی سری میں، تو وہ نکال لینے، سورہ فلق ناس کے پانی میں بالٹی میں بھر دیں، 2-4 گھنٹے کے بعد اس کو بہا دیں، وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے
اس طرح کی کوئی بھی چیز ملے گی تو اس کو اس میں سے سوئیاں ملے گی تو سوئیاں نکال لینی ہے. تعویذ ہیں تو تعویذ کو دیکھنا ہے کہ وہ کسی مطلب ایسے چیز میں کور تو نہیں ہے جس کو پانی دھو نہ سکے, مطلب کوئی وہ لیمینیشن وغیرہ کروائی ہوتی ہے بعض لوگوں نے, تو وہ تو نہیں ہے. اگر وہ ہے تو اس کو اتار کے اس کو پانی میں بھگو دیں. تعویذ کو کوئی 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے اس پانی میں بھگویا رہنے دیں جو سورہ فلق ناس کا ہے, اور اس پر مزید سورہ فلق ناس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ وہ کیا ہوگا کہ شاء اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا, معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ جادو کو, اگر آپ کو جادو نہیں مل رہا تو کیا کرنا ہے؟ یہ تو تھا نا کہ جادو مل گیا, جادو کا پتہ چل گیا, تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب, پتلا یہ تالا وغیرہ ہو تو اس کا بھی یہی حل کرنا ہے جی. تالے کو توڑ دینا ہے اور اس کو پانی میں رکھ دینا ہے, سورہ فلق ناس پڑھتے ہوئے توڑنا ہے, سورہ فلق ناس سے ہی اس کا وہ کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس کا اثر ضائع ہو جائے گا. اس کو پانی میں رکھیں اور پھر بہا دیں. جادو اگر ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ ہم گھبرا اتنے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں. اگر جادو ہو گیا ہے تو بھائی ہم اس کو فیس کریں گے, مقابلہ کریں گے, اور یہ چیز آپ کو یعنی ایک طرح سے آپ کی قوت کو جگانے والی ہو کہ میرے اوپر جادو کیوں ہوا, میرے اندر کیا کمزوری ہے, کہاں پر میں کمزور ہوں, کہاں پر میرے اندر کمی ہے, میں اس کو ختم کروں گا, میں مقابلہ کروں گا. میں جادوگر کو میں اپنی اگر بات بتاؤں تو میں شروع میں بڑے معاملات فیس کرنے پڑتے تھے. تو اگر کوئی جادوگر شرارت کر دیتا تھا تو میں اللہ کے فضل سے اس کو گھر تک چھوڑ کے آتا تھا کہ ہمارے سامنے شرارت کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم گھر تک چھوڑ کے آئیں گے, تاکہ یاد رکھو کہ جادو کرنا ہے, کسی بندے پر جادو کرنا ہے تو اس کا ریئیکٹ جو ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن جو آئے گا اس پہ تم سمجھ پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے. تو ہم قرآن والے ہیں, ہم کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ. اپنے آپ کو سٹرونگ کریں, ہم جادوگروں کی دوڑ لگوائیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ پر کام کریں, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا, اللہ نے کمزور بنایا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کمزور بنایا, ہم نے کہا ہم کمزور ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں کمزور بنایا, ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں جنوں سے زیادہ طاقت دی, ہم کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ جن آ گیا, جن بہت بڑا ہے جی, طاقتور ہے جی, پتہ نہیں کیا کر دے گا, کھا جائے گا مجھے. ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا جادو ہے. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ ریلا ریلا ہو جاتے. جن جادو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مومن ان چیزوں سے کیوں گھبراتا ہے؟ مومن تو لڑنے والا ہے, توکل کرنے والا ہے, تقوی اختیار کرنے والا ہے. وہ تو جس میدان میں اترتا ہے وہ نہیں دیکھتا میرے ساتھ 313 ہیں, ہم 313 ہیں اور ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کروں گا, پھر اللہ دکھاتے ہیں نا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. مومن تو ایسا ہوتا ہے. ہم جادوگروں سے گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم اس چیز پر کام کریں گے کہ میرے اندر کمی کیوں آئی, میں اس کو ختم کروں گا. میں جادوگروں کو جواب دوں گا, ان کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا, ان کو پتہ چل جائے کہ دوبارہ کسی پر جادو نہیں کرنا.